ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کی ہم لوگ تلاوت کرنے جا رہے ہیں وہ آج کی نشست کی مناسبت سے چوتھا رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور اس میں بھی 10 آیات ہیں، 31 سے 41۔ سورہ آل عمران کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں نے آپ لوگ کو اس کی ڈویژن سمجھائی تھی، اور ایک فلو چارٹ پہ بھی اس کو میں نے درج کر کے بتایا تھا آپ لوگ کے سامنے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے 2 حصے تھے، 2 حصوں میں منتقسم سورہ تھی وہ، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو 2 حصے نظر آئیں گے سورہ آل عمران کے۔ جو پہلا حصہ ہے سورہ آل عمران کا وہ فردر سب ڈیوائیڈڈ ہے 3 حصوں میں۔ پہلے حصے میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں سورہ آل عمران کے ٹوٹل 10 رکوع ہیں جس میں 101 آیات ہیں، اور آخری حصے میں بھی 10 رکوع ہیں جس میں 99 آیات ہیں، تو گویا کہ 20 رکوعوں پر مشتمل اور تقریباً 200 آیات پر مشتمل یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے جو 2 حصوں کی میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا، یہ میں پھر ریپیٹ آج کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ اس پہلے حصے کا یعنی پہلے جو 10 رکوع ہیں اس کے حصے کے جو چوتھا رکوع آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز 32 آیات پہلے حصے کی بھی سب گروپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ سورہ آل عمران کا جو پہلا حصہ ہے 10 رکوع وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا حصہ 32 آیات پہ، دوسرا حصہ 31 آیات پہ، اور تیسرا حصہ 38 آیات پہ، تو یہ کل ملا کے 101 آیات ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا جو دوسرا حصہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا چکا تھا کہ ڈویژن 2 رکوع، 6 رکوع اور 2 رکوع اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے، تو گویا کہ وہاں پہ بھی 10 رکوع مکمل ہو جائیں گے۔ یہ میں آج پھر اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، یاد دہانی کر رہا ہوں، کیونکہ آج کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور اس مناسبت سے چوتھا جو رکوع ہے اور گویا کہ سورہ آل عمران کا پہلا حصے کی پہلی سب ڈویژن وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس تمہید کے ساتھ ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اور بسم اللہ کرنے کے بعد میں آپ کو جو آیت سمجھانے جا رہا ہوں اور جو آیت آج آنے والی ہے وہ ہمارے واعظ و ناز کی جو ایک نشست ہوتی ہے اور سیرت النبوی پہ جو جلسے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیانات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہے، اسی طریقے سے نفس کی پاکی کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن یہ جو 2 آیات آ رہی ہیں اس میں آپ لوگ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت اصل اندازے میں آپ لوگ کو پتہ چلے گی کہ ان کا اصل تقاضا کیا ہے۔ وعظ و نصیحت تو بہت کہے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں بالخصوص نیت ایک دم رضا الہی کے ہی حصول کی ہوتی ہے، لیکن جو اصل تقاضا ہے حضور سے محبت اور عقیدت کا وہ آپ لوگ کو سمجھ آئے گا کہ پیروی کس طریقے سے کرنی ہے حضور کے کلام کی، یعنی اس قرآن مجید کی، اللہ کے کلام کی جو کہ حضور پہ نازل ہوا یعنی کہ قرآن مجید کی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی۔
تو یہ انڈائریکٹلی آپ لوگ کو ایک سمجھ لیجئے کہ بیلنس نظر آئے گا کہ کس طرح اتباع اور پیروی میں کیا فرق ہے. اطاعت اور پیروی میں، اتباع تو پیروی کو ہی کہتے ہیں، حضور کی اطاعت اور پیروی میں کیا فرق ہے، یہ آپ لوگ کو بیسک کانسیپٹ نظر آئے گا. اور اگر ان کی ہم لوگ فالو کریں، ان کے اعمال کو، ان کی ساری کے ساری سینگس کو، ان کی ساری حدیثوں کو، اسی طریقے سے خود قرآن کو بھی فالو کریں، تو انڈائریکٹلی یہ ایک دونوں سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا. اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو انڈائریکٹلی حضور سے محبت کرنی ہوگی، پہلے حضور سے محبت کرنی ہوگی، تو اللہ خود محب نہیں بلکہ محبوب ہو جائے گا، اور تم لوگ بھی، ہم سارے بھی انشاءاللہ اللہ کے محب نہیں، یعنی چوزن پیپل آف دا لارڈ نہیں، ایک دم موسٹ پریشیس اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے. تو یہ ایک معاملہ آپ لوگ کو ان دو آیات میں سمجھ آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اصل جڑ بنیاد ہے کیا. اور جب یہ دو آیات کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پہلا جو حصہ ہے سورہ آل عمران کی، پہلا حصہ جو ہے، جو کہ 32 آیات پر مشتمل تھا، وہ انشاءاللہ العزیز آج ہو جائے گا. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو پھر ریپیٹ کرا دی ہے ساری کی ساری چیزیں، تاکہ آپ لوگ کو کوئی ذہن میں خلجان نہ پیدا ہو کہ کس طریقے سے سورہ آل عمران کی ڈویژن تھی. اب میرے خیال سے بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پہلے تو میں آپ لوگ کو ان دو آیات کے لفظی ترجمے سمجھا دیتا ہوں، اور پھر ان دو آیات کی جو ریسیپروکل ڈویژن ہے وہ سمجھاؤں گا. آیت کا تو ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، قل، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو تم لوگ میری، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ خود محبوب بن جائے گا تمہارا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جب تم میری پیروی کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا میری اتباع کے ذریعے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا. ہر انسان، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی نوع آدم جو ہے وہ تو خطا کا ایک مجسمہ ہے چلتا پھرتا. تو ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں، ہمیں اور کیا چاہیے، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور عنایت کرنے والا، رحم کرنے والا. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ فرما دیجئے، دوبارہ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اطاعت پہلے اللہ کی ہوگی، پھر رسول کی اطاعت ہوگی، فالو کرنا، اطاعت، ٹھیک ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پیٹ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، ہماری آیات کو سیریس نہیں لو گے، حضور کی شان کو نہیں سمجھو گے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو ایسے بھی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرنا پسند نہیں کرتا، اور ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں. لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو یہ تو اس کے دو ترجمے تھے 31 اور 32 آیات کے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے محبت کے دو الفاظ آپ لوگوں کو سامنے نظر آئے ہیں، فاتبعونی یعنی اطاعت، اور دوسری آیت میں اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت اور اتباع. پہلے لفظ میں فاتبعونی اتباع، اور دوسری 32ویں آیت میں اطیعوا اللہ والرسول یعنی اطاعت. اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے پیروی کرنا. تو یہ جو دو الفاظ آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پہ، اطاعت اور اتباع کے دوسرے معنی پیروی کرنا، فالو کرنا، یہ انڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بہت میل کھاتے ہیں. اس کے مضامین بہت ایک دوسرے سے بیلنس کر کے آپ لوگ کو نظر آئے گا. ریسیپروکل انداز تو نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے کہ بیلنسڈ یہ نظام ہے، اطاعت اور اتباع. اب اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اطاعت ہے کیا، اور اگر اطاعت نہ ہو تو وہ تو کفر ہو جائے گا. اطاعت تو لازم ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت بھی کس کی، پہلے اللہ کی اور پھر رسول کی. اطاعت یعنی جو حکم آئے دین کا اس کو ماننا ہے، سنو اور مانو، سمعنا و اطعنا، وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. یعنی جو حکم رسول بھی دیں اس کو ماننا ہے، یہ ہے اطاعت. جس طرح حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے اطاعت، یعنی جو حکم ہے اللہ کا، شریعت کا اور رسول اللہ کا، اس کو ماننا ہے، یہ اطاعت ہے، یہ لازم ہے.
اگر یہ نہ ہو تو یہ کفر ہو جائے گا اور پھر درجہ اسلام سے تو ہم لوگ نکل جائیں گے. تو اطاعت جو ہے وہ لازم ہے ایک مسلمان پہ. دوسرا لفظ یہاں پر آیا ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، پیروی کرو. اتباع ایک سمجھ لیجئے اس سے اوپر کی شے ہے. یہ جو اطاعت ہے اس سے بھی ایک اوپر کی شے اتباع ہے، یعنی بہت اعلیٰ چیز ہے، اطاعت سے بھی اعلیٰ چیز ہے. اور تبھی اس آیات میں اتباع جو ہے وہ پہلی آیت میں آپ لوگ کو نظر آئے گا. فاتبعونی 31ویں آیت، اور دوسری آیت 32ویں آیت اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت. تو جو اتباع ہے میں بتا رہا ہوں یہ اس سے اوپر کی شے ہے. انسان خود تلاش کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اور چاہیے اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی حکم فرمایا ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی از خود کرنی ہے، از خود پیروی فالو کرنا ہے. گویا جس سے محبت ہوتی ہے دوستوں اس کے رنگ میں انسان کو اپنے آپ کو ڈھالنے کا ایک ذوق شوق بیدار ہوتا ہے. ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام طریقوں پہ ڈھل جائے انسان، ان کی تمام اتباع کے جتنے کرائیٹیریا ہیں اس کو فالو کرنے کی حد الامکان کوشش کرے تاکہ ایک طریقے سے ان سے مناسبت ہو سکے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چیز کھانے میں پسند تھی، آپ لوگ بتائیے مجھے. اگر آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کھانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز پسند تھی تو اس کا معمول بنائیں، میں بھی بناؤں آپ بھی بنائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوکی بہت مرغوب شے تھی، لوکی، کیونکہ وہ آرام سے چبائی جا سکتی ہے، دانتوں پہ اتنی بھاری نہیں ہوتی. لوکی اس کی عادت میں اور آپ ڈالیں. اسی طریقے سے جس رنگ میں وہ کپڑے پہنتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے یا امامہ پہنتے تھے، سفید کلر، وائٹ کلر بہت ان کو مرغوب تھا، پسندیدہ تھا. آج میں اب آپ لوگوں کو اس کی ضمن سے بتا دوں، بات آپ لوگ کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اتباع ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے یا کسی اور فرقے کی ہو رہی ہے. برا نہیں مانیے گا آپ لوگ، لیکن سوچئے حضور سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. یعنی ٹاپ پہ اللہ کی ذات ہے اور پھر رسول کی ذات ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں سارے دین کی اجزاء ملے، دین کا سارا کرائیٹیریا ہمیں سمجھ آیا. تو ٹاپ پہ تو اللہ ہے لیکن اللہ کے فوراً بعد رسول ہے. لیکن آج دیکھ لیجئے ہر قسم کی ماشاءاللہ سے، اب بولنا تو نہیں چاہیے، ہری ٹوپیاں بھی آ رہی ہیں، کالی ٹوپیاں بھی آ رہی ہیں، ساری ٹوپیاں نظر آئیں گی آپ کو. کہنے سے مراد یہ ہے جو رسول اللہ کا فیوریٹ کلر تھا اس کو اڈاپٹ انسان نہیں کر رہا ہے، اینڈ دیٹ واز وائٹ. سفید لباس ان کو بہت محبوب تھا. میں کسی فرقہ واریت کو جنم نہیں دے رہا ہوں، میں ایک صرف بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. کرائیٹیریا بس یہ ہو کہ جو چیز رسول اللہ سے ثابت ہے اور جو چیز انہوں نے کری، انسان حد الامکان کوشش کرے. وہ جس قسم کی ٹوپی پہنتے تھے، امامہ بھی جس قسم کا پہنتے تھے، انسان کوشش کرے. حضور اکرم جو ڈریس پہنتے تھے، شلوار قمیض، انسان کوشش کرے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ملا بن جائے، نہیں. اس میں یہ ہے کہ اتباع اصل چیز ہے، اتباع یعنی ان کی عادتوں کو اپنے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرنا، حد الامکان کوشش کرنا. کھانے میں کیا پسند تھا، پہننے میں کیا پسند تھا، یہ ساری چیزیں. بہرحال یہ دراصل وہ چیزیں ہیں، اصل بات یہ کہنے کی تھی کہ یہ وہ چیزیں جن کا حکم جو ہے حضور نے ہمیں نہیں دیا ہے. یہ بھی بات سمجھ لیجیے، ایسا ہمیں حکم نہیں دیا کہ وائٹ کلر کی ٹوپی پہنو، وائٹ کلر کا ڈریس پہنو، نہیں. یا پھر لوکی کھاؤ، نہیں. یا پھر شلوار قمیض پہنو، نہیں. یہ حکم نہیں دیا ہے حضور نے ہمیں. لیکن اگر انسان کوشش کرے، اپنی اتباع کرنے کی کوشش کرے، تو یہ تو نور علی نور ہے، مطلب نور پہ نور ہے. اس کی سادہ سی اگزامپل میں آپ لوگ کو دیتا ہوں کہ جیسے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ دور سے آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے صرف. تو حضور سے انہوں نے اس حال میں حضور کو انہوں نے اس حال میں دیکھ لیا ایک دفعہ مسجد نبوی میں. جب وہ حجرے سے تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کرتے کے کچھ بٹن نہیں لگے ہوئے ہیں اوپر کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بس انہوں نے یہ دیکھا، صحابی نے، چلے گئے. انہوں نے ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن کبھی نہیں لگائے، کبھی بھی نہیں لگائے. یہ ہے اتباع، فالو کرنا، پیروی کرنا. حضور کا حالانکہ باقاعدہ حکم نہیں تھا، لیکن یہ ہے اب فالو کرنا. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس سے انسان کوشش کرتا ہے فالو کرنے کی. اسی طریقے سے ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے جب ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ حکم دیا سب کو اسے مراد وہی جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، پہلی صفوں میں، دوسری صفوں میں. انہوں نے اعلان فرمایا کہ سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، سمپل، کہ پلیز بی سیٹڈ، سارے کے سارے بیٹھ جاؤ. اب مسجد نبوی کے احاطے میں
جہاں پہ چروائے وغیرہ تھے وہاں پہ بھی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کان میں آواز جیسے ہی سنی حضور کی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے اپنے بکریوں کے ساتھ، وہیں بیٹھ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے، اس کی عظمت ان کو معلوم ہے. آج اس امت کا افسوس در افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت تو پتہ ہے، ان کا سارا جلسہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جب تک دوستوں یہ بات سمجھ لیجیے لیڈر کی عظمتوں کا احساس نہ ہو تو ان کی اتباع کا احساس پھر بیدار نہیں ہوتا. ان کے جب تک لیڈر کی عظمت کا احساس نہیں ہو، ان کے حکم کا احساس پھر کیسے ہوگا؟ یہ عظمت ہے، یہ اس کو فالو کریں، اتباع کریں، پیروی کریں، اطاعت بھی کریں اللہ کی بھی اور رسول کی. اسی طریقے سے ایک اور یہی واقعہ آتا ہے کہ حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جو ہے مسجد نبوی کے گیٹ کے پاس تھے، دروازے کے پاس. ان کا ایک قدم مسجد نبوی کے اندر تھا سیدھا پاؤں، اور دائنا پاؤں جو تھا، بایاں پاؤں جو تھا وہ مسجد نبوی کے باہر تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ آواز سنی بیٹھ جاؤ، وہیں اسی حالت میں بیٹھ گئے. لکڑی اٹھا کے وہ اندر آ رہے تھے کسی کام سے، وہیں اس حالت میں بیٹھ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے. یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی، اس کو فالو کریں. اور اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی، یہ بھی سمجھ لیجئے جو اصل پوائنٹ میں اب لانا چاہ رہا ہوں. اس اتباع میں یہ بھی بات آ جائے گی کہ دین میں بھی کچھ ایسے تقاضے ضرور ہیں جن درجے میں حضور نے ان کو پورا کرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درجے میں لازماً اس کو پورا کرنا تو آج کے دور میں کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہے اتباع، یہ ہے تقاضا. جیسے اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضور نے وحی کے آغاز سے، جب وحی آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وحی کے آغاز سے لے کے آخر دم تک 63 ایئرز تک حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی جائیداد نہیں بنائی، کچھ اپنی امپائر کھڑی نہیں کری. جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا ہے، کوئی تجارت کا کام نہیں کرا. ایک ایک لمحہ اور ایک ایک اپنی توانائی اور ایک ایک اپنی رمق اور ایک ایک اپنی ریزیڈول انرجی وہ لگا دی، کھپا دی اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، نظام کو بدلنے کے لیے. یہ ہے اتباع. اب سب کے لیے تو یہ کرنا ناممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ آئیڈیل تو رہے نا، اسی کی طرف انسان چلنے کی جتنی کوشش کر سکے کرے تو نا. یہ بلند مرتبہ جس کو ملا، لیکن ایک عکاسی تو ہو، ایک ریفلیکشن تو ہو، 100% نہیں 10% تو ہو. لہٰذا دنیا کے معاملے میں دوستوں ہم آگے سے آگے ہوں گے. دنیا میں آپ ایجاد کریں، جتنی ایجاد کر سکتے ہیں کریں. آپ سائنٹسٹ بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں ان ساری چیزوں کا کہ تم نے اتنا علم کیوں حاصل کرا. نہیں، دنیا کے معاملے میں بھلے آپ آگے سے آگے رہیں، لیکن دوستوں دین کے معاملے میں پیچھے سے پیچھے جانا ہے. اتباع کے لیے پیچھے سے پیچھے جانا ہے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ صحابی اور پھر حضور سے جا ملے. اسی وجہ سے انسان اپنے وسائل، اپنے معیارات زندگی، ان ساری چیزوں کو فراغت دے، فارغ کرے، اور معیارات زندگی کو کم کرے، اپنی ساری صلاحیت، اپنی تمام توانائی اس دین کی بالادستی کے لیے لگا دے. تو ممکن ہے کہ اتباع نبوی کا کچھ تقاضا پورا ہو سکے گا انشاءاللہ. اور جہاں تک اطاعت کا معاملہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، ان سارے معاملات میں ہمیں اطاعت بھی لازم ہے، ورنہ وہ تو کفر ہو جائے گا. لہٰذا آپ لوگ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا درجہ 31ویں آیت میں کیا آ رہا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو. اور پھر اگلی آیت 32ویں میں آ رہا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. چنانچہ اتباع نچلا درجہ ہے، چنانچہ جو اتباع ہے وہ اونچا درجہ ہے، اطاعت جو ہے وہ نچلا درجہ ہے. یعنی اتباع جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اطاعت سے بھی اونچا درجہ ہے. اب آپ دیکھیں، تلاش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. اور صرف یہ نبی ہیں روئے زمین پہ جن کی ایک ایک ادا، ایک ایک قول، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساری کی ساری زندگی کے کونے کونوں سے نکلی ہوئی چیزیں وہ آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے سیف کی ہوئی ہے، محفوظ کی ہوئی ہے، سلامت رکھی ہوئی ہے اللہ نے. جس طرح اللہ نے قرآن پاک کلام کو محفوظ رکھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ویسے ہی حفاظت کا ذمہ ایک طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ذات اور سیرت کا موجود ہے. تو انسان کوشش کرے، اس کو فالو کرے. تو قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، پیٹھ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا. بہت سخت آیت ہے یہ. ہم لوگ عام طور پہ جلسے میں پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، حضور کی عظمت میں یہ بیان کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقتوں میں دیکھیں آپ
حقیقت کے پیمانے میں ان دو آیات کو ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی ایک طریقے سے ہمارے لیے چیلنج کی آیت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ محبوب اس کو رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا، وہ محبوب ترین ہستی بن جائے گا آپ کا انشاءاللہ، آپ کا بھی اور انشاءاللہ میری بھی، ہم سب کیا انشاءاللہ العزیز۔ اب چلتے ہیں 33ویں آیت میں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب یہ ایک معاملہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اصطفیٰ کہتے ہیں چن لینا، منتخب کر، آدم کو آدم و نوح، نوح کو علیہ السلام کو، وآل عمران، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان تمام ہستیوں کو تمام جہان والوں پر، تمام جہان والوں پر۔ کیا مطلب ہے اس میں چننے کا انداز؟ اس میں چننے کا انداز، اچھا اس سے بھی پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات مجھے پہلے بولنی چاہیے تھی، کہ 31 اور 32 آیات پہ الحمدللہ ہمارا وہ نصف اول کی پہلی سب ڈویژن اب مکمل ہو گئی ہے، اوکے۔ اب دوسرے حصے میں یہ جو 33ویں آیت اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ کو ایک طریقے سے باقاعدہ انداز اور جو براہ راست خطاب ہے وہ بھی عیسائیوں سے نظر آئے گا، کیونکہ ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے معبود بنا لیا ہے یا ٹرینٹی کا کانسیپٹ ایجاد کر لیا ہے، اس کے اللہ کی نزدیک کوئی بنیاد نہیں ہے، تم نے ایک غلط عقیدہ گھڑ لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بہت عزیز پیغمبر ہیں، ہاں ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی، ٹھیک ہے، اگر وہ معجزانہ طریقے پر ہوئی تب بھی ماننا ہے، اگر نہیں بھی ہوتی تب بھی ماننا تھا ان کو اللہ کا پیغمبر، اور یہ صرف معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ حضرت یحییٰ کی بھی ہوئی، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، اسی طریقے سے یہ جو بی بی حوا ہیں ان کی بھی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی، تو اگر ان سب کی ولادت معجزانہ طریقے سے ہوئی تو سب کو خدا تم کو ماننا چاہیے تھا معاذ اللہ، لیکن یہ معاملہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں ہے؟ تو ساری بحث اب آپ لوگوں کو عیسائیوں کی نظر آئے گی اب اس رکوع مبارکہ میں 33ویں آیت کے آگے۔ اب چلتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہان والوں پر۔ اب یہ جو آپ لوگوں کو نظر آئے ہیں انبیاء کے نام، اسپیشلی یہاں پہ جو اسٹارٹ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھی کیوں چن لیا ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کی بھی معجزانہ طریقے سے ولادت ہوئی، مٹی کا گارا بنا، اس میں پھر پتلا کھڑا ہوا، اللہ نے پھونک ماری، پھر سارے فرشتوں کو جھکایا، وہ سب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا، کیسے چن لیا؟ 950 سال اس بندے نے تبلیغ دی ہے، اللہ کے بندے نے، لیکن پھر بھی قوم جو ہے منحرف رہی، انکار کرتی رہی، تو باقاعدہ ان پہ پھر عذاب الہی کا استحصال اور پھر کوڑا برسا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا۔ اسی طریقے سے آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے نبیوں کے باپ، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل جیسی ان کی نسل میں سے بڑے بڑے پیغمبر نکلے، حضرت یعقوب اور ان کے 12 بیٹے نکلے، اور بنی اسماعیل میں سے سب سے افضل ترین کائنات کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین پہ نازل ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں، آل ابراہیم کو بھی چنا، آل عمران کو بھی چنا، اور عمران علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عمران، یہ بنی اسرائیل میں شخصیتوں کے نام ہیں عمران، جس پہ یہ پوری صورت بھی نازل ہوئی ہے، حضرت عمران، آل عمران، یہ دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام مانا جاتا ہے کہ عمران تھا، حضرت موسیٰ کے والد، اور دوسرا حضرت مریم کے بھی والد کا نام عمران تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا اور حضرت مریم کے والد، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ غالباً مراد حضرت مریم کے والد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہی منقول ہے یہاں پہ، کہ یہ جو عمران کا لفظ آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے لیے یا حضرت مریم کے والد کے لیے، دونوں ایک ہی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران، ٹھیک ہے، عمران میں نے آپ کو بتا دیا، علی العالمین، تمام جہان والوں پر چن لیا، کیونکہ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک واقعہ بھی نظر آئے گا حضرت مریم کا۔ یہ جو آل عمران بتانے کا مقصد تھا یہ سمجھانا تھا، ایک ذریت اور ایک نسل سمجھانی ضروری تھی آل عمران کی، اور وہ ذریت کیسے ہے؟ ذریتم بعضها من بعض، آیت نمبر 34، سارے بعض میں سے بعضوں کی اولاد ہیں، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو سلسلہ اسٹارٹ ہوا ہے وہ تو حضرت آدم سے ہوا ہے، انہی کی نسل میں سے حضرت نوح تھے، انہی کی نسل میں سے حضرت ابراہیم، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اب ایک طریقے سے ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے، ذریت سمجھائی جا رہی ہے، نسل سمجھائی جا رہی ہے آل عمران کی، ذریتم بعضها من بعض، ایک دوسرے کی
ذریت میں سے تھے، نسلوں میں سے تھے، اولادوں میں سے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اذ قالت امرأة عمران، جب کہ عمران کی بیوی نے حالت حمل میں یہ دعا کری، یعنی یہ اب واقعہ چل رہا ہے حضرت عمران ان کی بیوی کا، اور انہی کی بیوی کی نسل یعنی حضرت عمران اور ان کی جو بیوی، ان کی جو بیٹی ہوئی ہے وہ حضرت مریم ہوئی ہے۔ تو یہاں اب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بہت نیک اور متقی عورت تھیں وہ، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب ان کو پریگننسی ہوئی، حمل ٹھہرا، تو انہوں نے کہا، یعنی عمران کی بیوی نے کہا، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے کہا، کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے میرے پروردگار میں ایک منت مانگتی ہوں، نظر مانگتی ہوں، لک ما فی بطنی، کہ جو بھی بچہ میرے اندر تو نے ابھی تخلیق کر رہا ہے، یعنی میرے اندر پیٹ میں جو بھی بچہ ہے، محررا فتقبل منی، میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں کہ وہ تمام دنیاوی کاموں سے ایک دم فری ہو جائے گا، اور محررا فتقبل منی، تو تو اس کو بھی قبول فرما لے، یعنی ان ساری چیزوں سے میں اس جو اولاد میرے پیٹ میں ابھی جنم لے گی آگے چل کے، یہ جب بھی پیدا ہوگا یا ہوگی وہ تیری ہی نظر کرتی ہوں، یعنی دنیاوی ذمہ داریوں کا میں کوئی اس پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، ہم اپنی ذمہ داریوں کا بھی شوہر اور بیوی اس پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہماری اس اولاد کو میں خالصتاً تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لہٰذا وہ اس توقع میں تھیں، خالصتاً دین کے لیے وقف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توقع میں تھیں وہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹا ان کو عطا کیا جائے گا، امید میں یہ تھی کہ بیٹا نازل ہوگا، بیٹا عطا کیا جائے گا، لیکن یہاں اس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہوتی ہے۔ اس میں آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کسی بہو کے یہاں اگر بیٹی ہو جائے، اس کے سسرال والے اس طرح دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ہو رہا ہے کیوں بیٹی ہو گئی ہے اس کو لگاتار بیٹیاں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو نسل مبارک چلی ہے وہ بیٹوں سے نہیں چلی، بیٹیوں سے ہی چلی ہے۔ یہ بیسک کانسیپٹ لوگوں کو نظر نہیں آتا کیا؟ بہو کو مار رہے ہیں، گھر میں بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، اب اس کے اختیار میں تو نہیں تھا نا بیٹی جننا۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی اس رکوع مبارکہ میں عبرت کا نشان ہے جو کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ایک وابیلہ مچا دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت کا مقام ہے ان آیات میں۔ یہاں وہ حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران حضرت مریم کی والدہ دعا کر رہی ہیں، عمران کی بیوی دعا کر رہی ہیں کہ جو بھی میری اولاد جنے گی میں اس کو خالصتاً تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ لہٰذا یہاں پہ اس ٹیمپل کا بھی ایک ذکر ہے، جس طرح میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں ہیکل، اور وہی ٹیمپل اس کی اب ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ موحد بندے جو کہ ان ٹیمپل کی آبادی کے لیے اور مسجدوں کی آبادی کے لیے وقف ہوتے تھے، وہ کون ہوتے تھے؟ وہ زیادہ تر لڑکے ہی ہوتے تھے، یعنی دین کا پورا انچارج زیادہ سے زیادہ وہ لڑکے سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ عام طور پہ کافی ایسی عورتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ محشر کے دن پہ بہت عظمتوں سے حائل ہوں گی، بہت زیادہ عظمتوں والی ہوں گی، اور بہت زیادہ اونچے درجوں پہ ہوں گی، جس میں سے حضرت مریم بھی ان میں شامل ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت فاطمہ کو تو باقاعدہ جنت کی سرداروں میں سے سردار، جنت کی تمام عورتوں کی سردار کا ہے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں عورتوں پہ بھی۔ فتقبل منی، تو اے میرے رب اس اولاد کو تو قبول فرمانا، فتقبل منی، میری اس کوشش کو قبول فرمانا، میری اس نظر کو بھی پوری فرمانا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور علیم ہے، سنتا بھی ہے اور تو دیکھتا بھی ہے اور تو ساتھ ساتھ جانتا بھی ہے، ساری چیزوں کا علم ہے تیرے پاس۔ فلما وضعتها، پھر جب وہ وجہ حمل ہوئی، یعنی جب اب ڈیلیوری ہو گئی ہے، قالت ربی انی وضعتها انثى، تو انہوں نے کہا اپنی پروردگار سے یہ تو لڑکی ہے۔ اب وہ توقع کر رہی تھی کہ لڑکا آئے گا، بیٹا آئے گا، لیکن یہاں اور نظر بھی انہوں نے اسی چیز کی مانگی، لیکن اللہ نے یہاں الٹا معاملہ کر دیا، یہاں بیٹی ان کو مل گئی، اور وہ بہت پاک صاف تھی، بہت مبارک تھی۔ انی وضعتها انثى، یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ جو اس نے جنا، یعنی اللہ جانتا تھا کہ اس نے بیٹی جنی ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا چاہے جیسا بھی ہو لڑکی کے تو برابر ہے ہی نہیں۔ اب یہاں دو معنی لیے جائیں گے اس کے، ہو سکتا ہے کہ یہ قول خود اللہ کا ہو کہ ہرگز وہ لڑکی اس لڑکے جیسی نہیں تھی، یعنی وہ مریم بہت بابرکت، بہت پاکیزہ اور بہت صاف اور شفاف ثابت ہوئی روئے زمین کے لیے، کہ اتنے عظیم پھر انہوں نے پیغمبر کو جنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ہرگز لڑکی اس لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی جو ہم نے اس کو دیا ہے، یعنی ہم نے بہت ایک عظیم نعمت عمران کی بیوی کو عطا کری ہے۔
ہرگز وہ لڑکی اس لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی تھی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ اور یہ بھی قول ہو سکتا ہے کہ یہ قول حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ہو کہ لڑکا تو لڑکی جیسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب وہ کیونکہ توقع میں تھی کہ لڑکا آئے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثى، اور جو اس نے جنا وہ لڑکی اس لڑکے کے برابر تھی ہی نہیں۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس لڑکی کے نام مریم رکھا ہے۔ اب یہاں حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی یہاں ثابت ہو گئی ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی پیدائش میں ہو، اس پیدائش فوراً وجہ عمل ہو اور ڈلیوری ہو جائے تو کچھ علماء کے نزدیک پہلے دن بھی اس کا نام تجویز کر کے رکھ سکتے ہیں، اور اگر 7ویں دن رکھیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ 7واں جو لفظ، 7واں جو دن ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بس اصل شرط یہ ہے کہ نام کا مطلب اچھا ہو۔ ایسے نام کا مطلب نہیں ہو جو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہو، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے اس کا نام بھی اچھا تجویز کیا جائے، یہ 7ویں دن کر سکتے ہیں۔ اور بچے کی پیدائش کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ بھی کرا دی جائے 7ویں دن، تو بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں دن اگر عقیقہ بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ زندگی پڑی ہے جب بھی انشاءاللہ ہو جائے۔ لیکن آسانی ہے، دین میں بہت آسانی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، ایک تو میں نے اس کا لڑکی کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اولاد کو، أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس کو پناہ میں دیا شیطان مردود سے، یعنی میں نے اپنی اس مریم کو اور اس کی جو اولاد ہوگی حضرت عیسیٰ، ان تمام نسلوں کو میں نے اللہ کے آگے سپرد کرا اور اس کو شیطان لعین کی مردود پناہ سے محفوظ رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں وہ کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ شیطان رجیم سے، شیطان لعین سے ان دونوں کو محفوظ فرما۔ کس کو؟ حضرت مریم کو بھی جو انہوں نے جنا یا جنی، اور ساتھ ساتھ ان کی بھی فردر اولاد، یعنی ان کے بھی جو نواسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی اس بندی نے، حضرت مریم کی والدہ کا قول ہے کہ بس اللہ تعالیٰ تو میری اس اولاد کو اور اس کی نسل کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور شیطان لعین سے محفوظ رکھنا۔ اور حدیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ غالباً صحیح مسلم کی تھی یا صحیح بخاری کی، یہ میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن یہ حدیث ثابت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے۔ جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو شیطان، اب ظاہر بات ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا نا شیطان، لیکن شیطان اس بچے کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچہ آپ نے دیکھا ہے چیخ چلا کے باہر نکلتا ہے، تو شیطان اس کو چھوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے شیطان، لیکن حضور نے بولا ہے تو گارنٹی صحیح بتایا ہے، اس میں تو کوئی قباحت ہے ہی نہیں، چاہے سمجھ آئے چاہے نہیں آئے، حضور کا ہر فرمان حق ہے، لازم ہے، سچ ہے۔ یہ ہم لوگ نے آیت پڑھی ہے نا اسی طریقے سے، فَاتَّبِعُونِي اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اسی سے ہی تو ہم نے آیت کا آغاز کیا ہے۔ تو شیطان چاہے نظر آئے چاہے نہیں آئے، حضور کا فرمان ایک دم اور ایک دم حق ہے، سچ ہے، اور ایک دم کھلم کھلا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ شیطان چھوتا ہے اور بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ شیطان کی پناہ مانگا کرو جب بچہ بھی پیدا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھونک دیا کرو بچوں پہ۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو شیطان رجیم ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کو چھوتا ہے اور بچہ اس سے روتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ دعا کری ہوگی غالباً۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ بس جب مریم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرمایا، کیونکہ قبول تو فرما لیا تھا ان کو پھر اس محنت کے ذریعے سے جن کی نظر ان کی والدہ نے مانگی تھی، اور ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں اپنی اس اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، معمور کر دوں گی، تو اللہ نے بھی قبول فرما لیا، فتقبلها، اللہ نے بھی قبول فرما لیا، اس کے رب نے قبول فرما لیا احسن طریقے سے اس بچی کو، وانبتها نباتا حسنا، اور عمدہ طور پر اس کو نشو و نما بھی دی، وکفلها زکریا، اور اس کی کفالت دی حضرت زکریا کو۔ اب حضرت زکریا کون تھے؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، وہ خالو تھے، تو اب وہ ان کی سربراہی میں ہیں، موجود ہیں، اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ لیجئے ایک طریقے سے اسی ہیکل کے چیف پریسٹ تھے، اسی ٹیمپل کے، جس طرح مسجدوں کے حجرے ہوتے ہیں، اس حضرت مریم علیہ السلام جو نیک خاتون تھی ان کا بھی حجرہ حضرت زکریا نے مقرر فرما دیا کہ اس میں عبادت کریں اور اسی طریقے سے اس میں اپنی نماز ادا کریں، اس میں ہی ساری کے سارے ذکر اذکار کریں، تسبیح بیان کریں، یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں۔ تو وہ ان کو الگ سے حجرہ دیا ہوا تھا، کیونکہ ان کو اللہ کی نظر کے لیے مانگا گیا تھا، تو یہ صرف عبادت الہی کے لیے خاص کر دی گئی تھیں۔ اور یہاں بتایا بھی جا رہا ہے نباتاً حسنا، ہم نے اس کو میوے بھی دیے، پاک صاف نشو نما والی چیزیں، یعنی میوے دیے بغیر موسم کے، وہ آلریڈی پڑے ہوئے ہوتے تھے،
پھر ان کے حجرے میں بھی وہ علم و حکمت تھی، بہت بڑی دانائی تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت میں تھے، ان سے جب وہ بات کرتے تھے تو وہ بسا اوقات حیران ہو جاتے تھے کہ اس لڑکی کو اتنی حکمت اور معرفت کہاں سے حاصل ہو گئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی حضرت زکریا ان کے حجرے میں یعنی اسی مسجد کے حجرے میں داخل ہوتے، تشریف لاتے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو پاتے وہ ان کے سامنے تمام کھانے پینے کی چیزیں، یعنی وہی میوے جو بغیر موسم کے تھے، تو پاتے وہ تمام چیزیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَٰذَا، پھر وہ فرماتے تھے کہ اے مریم یہ اتنی ساری چیزیں تمہیں کہاں سے دیں، یعنی اتنی ساری چیزیں تمہیں کس نے دیں، کہاں سے آ گئے تمہارے پاس ایسے میوے جو بغیر موسم کے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسی علم و حکمت کی باتیں اور اتنی دانائی اور فلسفے کی باتیں جو تم کرتی ہو، یہ کہاں سے آئی، کس نے سکھائی؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارک سے آئی ہیں، یہ اللہ نے مجھے دی ہیں۔ اسی وقت ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت دیر اینڈ دین حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کری اپنے رب سے، اپنا سارا کا سارا انہوں نے مخلص کرا معاملہ، اور ان کے اندر نفس کی آبیاری ہوئی اور روح پاک ہوئی اس معاملے کو دیکھ کر، تو انہوں نے فوراً دیر اینڈ دین حضرت زکریا نے دعا کری، ہنالک دعا زکریا ربا، اور کیا دعا کری؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، انہوں نے دعا یہ کری کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی عنایت کے ذریعے سے عطا فرما، من لدنک ذریہ، میرے پاس عنایت فرما اپنے طرف سے ایک خاص کوئی اولاد میرے لیے مقرر کر دے، ذریۃ طیبہ، جو اولاد پاک بھی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بہت کمزوری کی اسٹیج پہ تھیں، ضعیفہ تھیں، ساری عمر وہ بانجھ رہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ لوگوں کو سورہ مریم میں ملے گی۔ تو ایک تو یہ بے اولاد رہے، اس پر انہوں نے دعا کری کہ یا اللہ جب تو اس بچی کو حضرت مریم کو اتنا سب کچھ دے رہا ہے تو یا اللہ تیری رحمت خداوندی سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہے، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو میرے لیے بھی اپنی خاص طرف سے عنایت فرما ایک پاک صاف اولاد، بے شک تو انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب یہ ہے جو 38ویں آیت ہے، یہ بھی بہت ایک ضربہ سنام ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کو بانجھ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد نہیں دی ہے۔ خود سوچیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام 83 سال رو رو کے اس بوڑھے جو نبی ہیں، ان بوڑھے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ تو یہ انسانوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ کی ذات میں ہے، وہ اپنے تقاضوں سے دیتا ہے، اپنی حکمت اور اپنی مشیت اور اپنی منشا کے حساب سے اولاد دیتا ہے۔ بلکہ آگے چل کے آپ لوگ ایک آیت پڑھیں گے آخری 10 پاروں میں غالباً، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب ان کو اولاد دی تو اس کے بارے میں فرمایا بھی پھر آگے آیت نمبر 39 میں، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، بس پکارا ان کو ایک فرشتوں نے، فرشتوں کی جماعت نے پکارا یا فرشتے نے پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، یعنی اسی محراب جو حضرت مریم علیہ السلام کا ہے اسی کے ارد گرد غالباً ان کا بھی کوئی محراب ہوگا جہاں وہ اپنی نماز اور اپنے حاجات ساری کی ساری دعائیں مناجات یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے فنادت الملائکہ، بس پکارا اس کو فرشتے نے جب وہ کھڑے ہوئے تھے نماز کی حالت میں، فی المحراب، اپنے محراب میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، آپ کو بشارت ہم دے رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، یعنی معجزانہ طور پہ بڑھاپے کی حالت میں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کہ تصدیق کرتا ہوا آئے گا ایسے شخص کی جو کہ اللہ کا کلمہ ہوگا، بکلمۃ من اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وسیدہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سید ہوں گے، سردار ہوں گے، وحصورا، اور حصور ہوں گے، عورتوں کی رغبت سے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے گا، ونبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے بہت صالح اعلیٰ درجے کے شائستہ نبی ہوں گے، ان کے مزاج میں بھی ایک دھیما پن ہوگا۔ تو یہ ابھی فوراً دعا مانگی تھی تو قبول کر دی اللہ نے، اور نہ صرف یہ کہ حضرت یحییٰ کی بشارت دی بلکہ ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی یہ بھی بتا دیا کہ حضرت یحییٰ تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، اور وہ کلمے سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بھی معجزانہ ہوئی ہے، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں آئے گا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یعنی وہی کلمہ خاص کلمہ جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کیا کہتے ہیں پھونک ماری ان کی ذات میں، اور وہ وجہ حمل ہو گئیں، پریگننٹ ہو گئیں. تو یہ واحد عورت ہیں روئے زمین پہ جو کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے ہوئے پریگننٹ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا، ایکسکلوسیو آرڈر تھا. یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کو ملے گا سورہ مریم میں 16ویں پارے میں. اور یہاں اس رکوع مبارکہ کے اگلا ہم لوگ نشست کریں گے، اگلی اور دو اگلی آگے، اس میں بھی آپ لوگ کو یہ پتہ چلے گا ان کی ولادت کیسے ہوئی. تو بہرحال ان سے جب دعا مانگی تو ان کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت زکریا کی بھی، حضرت یحییٰ کی بھی ایک تو خوشخبری دی، اور انڈائریکٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آگاہی دیتی کہ ان قریب ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو کہ حق کا حق ہونا ظاہر کرے گا اپنی اس امت میں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے کی ہوئی ہے، کیونکہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں دین شروع سے لے کے آخر تک اسلام رہا ہے. شریعتیں مختلف بدلتی رہی ہیں، اور وہ شریعت کامل ہو کے مکمل ہو کے اب سیرت النبی کے تسلسل سے ہمیں ملی ہیں بحیثیت امت مسلمہ. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ دین شروع سے اسلامی رہا ہے، شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں. تو ان کو یہ جب بشارت دی، اور حسورا و نبی من الصالحین، کہ وہ نبی ہوں گے اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے. اب دیکھیں ایک دعا تو قبول کر لی اللہ نے، لیکن اس کی توسیع آ رہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے، ری ایشورنس آ رہی ہے اس آیت میں، آیت نمبر 40 میں. قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، کائے کو ہوگا. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بڑھاپے کی انتہائی خراب حالت تک پہنچ چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی تو بانجھ ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، زیادہ بچے نہیں جن سکتی. اب یہ معاملہ ہوتا ہے انسانوں کا، انسان سمجھتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اسباب کی احتیاج یا ضرورت اللہ کو تو نہیں ہے. اسباب اور یہ ساری ضروریات کی جو احتیاج ہے وہ تو تمہیں ہے، انسانوں کے ہے. انسان اس کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے ہی نہیں. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں. اسی لیے تو اللہ کو کہتے ہیں مسبب الاسباب. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بھی بوڑھی عورت سے بھی بچہ نکال سکتا ہے، بچہ ڈیلیور کر سکتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی ایک سنائی بتائی جا رہی ہے. جب حضرت زکریا ری ایشور کر کے پوچھ رہے ہیں کہ میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، یا کیسے ہوں گے، حالانکہ میں تو بوڑھا ہوں، بڑھاپے کی انتہائی خراب عمر تک پہنچ چکا ہوں، اور ساتھ ساتھ میری بیوی بھی بانجھ ہے، زیادہ بچے نہیں جن سکتی، کمزور ہے، ضعیف ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی حالت میں ہوگا، کیونکہ ہم نے بول دیا ہے تو ہوگا. کیونکہ اللہ کا فرمان ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، انما ارادہ شیئا کن فیکون. اسی طریقے سے سورہ یاسین میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اسی سے مناسبت آیت ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی ہے، پہلے پارے کے انتہائی اختتام پہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے یہاں ٹائم لیمٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب کسی چیز کے وہ جگہ جہاں پہ ٹائم لمٹ ہی نہیں ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں جو انسانوں کی زندگی گزر رہی ہے اس میں ٹائم لمٹ موجود ہے، اسی لیے یہاں محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو 10-15 سال لگ جاتے ہیں. عام طور پہ اگر آپ لوگ کوئی محل بھی کریٹ کریں، گھر بنائیں یا کوئی گاڑی لیں، اس میں بھی آپ لوگ کو فوراً تو نہیں مل جاتی نا، محنت کرنی پڑتی ہے، روزی تلاش کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے. لیکن یہ اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ کے یہاں عالم امر ہے. یہی وہ عالم امر ہے جس کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ گئے، شب معراج کا سفر کر کے آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ٹائم لمٹ نہیں تھی نا دوستوں. ٹائم لمٹ جہاں ہو وہاں انسان کو محنت کرنی پڑے گی، جہاں ٹائم لمٹ ہو ہی نہیں وہاں انسان آنکھ بند کرے اور آنے واحد میں وہاں پہنچ جائے. جس طرح انشاءاللہ ہم لوگ بھی پہنچیں گے جب ہماری روحیں نکلیں گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا خاتمہ بالایمان فرمائے. لیکن جب روحیں نکلیں گی، جس طرح حضور فرماتے تھے کہ ایسا لگے گا کہ گرہ کھل جاتی ہے انسان کی. جب موت کا وقت آتا ہے تو جو اس کے اندر گرہ ہے، جس کی وجہ سے وہ روح ایک دم اس حیوانی جسم کے اندر ہے، جب وہ روح کھل گئی تو یہاں تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، یہاں سارے کے سارے عزیز و اقارب رو رہے ہوں گے، لیکن تم ڈائریکٹلی اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے ہوگے. اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے اور اللہ ہی کے پاس تو ہمیں جانے. تو یہاں تو آنکھ بند ہوئی، ڈائریکٹلی اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور حضور کہتے تھے کہ تم میں سے جو شخص چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، جانے کا وقت ہوتا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے بدکار ہو، وہ غمگین ہوتا ہے. کیوں؟
چلو اس کا تو سمجھ آتا ہے جو بد کردار ہو وہ غمگین ہوتا ہے، لیکن نیکوکار کیوں غمگین ہوتا ہے؟ حضور نے بعد میں آگے تفصیل فرمائی، تشریح بیان فرمائی کہ نیکوکار کو یہ غم ہوتا ہے کہ کاش اس کا کوئی رہتی دنیا میں دوست اس کو مزید اچھے اچھے کاموں پہ اکساتا اور وہ اور مزید اچھے اچھے نیک کام کرتا اور اللہ کے دین کے لیے کمر کستا اور تن من دھن کی بازی لگاتا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بیدار کرتا اور اللہ کی جنت کے حصول کی طرف رغبت اختیار کرتا، تو اس کو تو یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن جو بد کردار ہوتے ہیں ان کو اور غم ہوتا ہے کہ کاش کوئی دوست ہمارا انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پہ ہماری رہنمائی فرماتا اس دنیا میں۔ تو جو انسان جاتا ہے دوستوں سمجھ لیجئے ہر کوئی جائے گا وہ غمگین ہوگا کہ اور محنت کرتے، کاش اور اس مختصر زندگی میں کہ مانگ کے لائے تھے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اور کاش میں ہر چیز اعلیٰ اور احسن طریقے پہ کام کر سکوں۔ اسی وجہ سے یہی حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ثابت ہے کہ ایمان الگ شے ہے، اسلام الگ شے ہے اور احسان الگ شے ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان میں کلمہ پڑھوا دیا، اسی طریقے سے کان میں کلمہ سنوا دیا، ہم لوگوں نے بعد میں اس کو زبان سے ادائیگی کر دی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہی اذان ہمارے کانوں میں دے دی گئی۔ اسلام تو ہم لوگ لے آئے الحمدللہ، لیکن اسلام سے اوپر کی شے ہے ایمان۔ ایمان آپ لوگ کو اس قرآن سے ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ وہ جنس نہیں ایمان جیسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے یہ ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں سے، اس قرآن کے سپاروں سے ملے گا ایمان، اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور آخری درجہ ہے احسان کا۔ احسان یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں اتنے کامل ہو جائیں کہ تم تمام اعمال اس حالت میں کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ حالت نہیں ہے تو اتنا تو احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں انہوں نے وہ دعا کری حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہ میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قال کذالک اللہ، اللہ تعالیٰ جس طرح کہتا ہے ہو جاتی ہے، اسی طرح ہوگا۔ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کے ایکسکلوزو پرمیشن اور ایکسکلوزو آرڈرز کو کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ ہاں تمہیں اسباب کے محتاج ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یہ جو میں ساری باتیں سن رہا ہوں فرشتوں سے کہ مجھے یحییٰ ملنے والے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ، حالانکہ میں تو بوڑھا بھی ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو مجھے اور ری ایشورنس چاہیے کہ میرے لیے کوئی آیت مقرر کر دے، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے کہ واقعتاً ایسا انشاءاللہ ہونے والا ہے، کیونکہ بڑی انہونی چیز لگ رہی ہے یہ تو۔ قال آیتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نشانی دے دیتا ہوں، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک بات نہیں کرو گے، بجائے یہ کہ تم صحیح سالم رہو گے، لیکن تم 3 دن تک سوائے اشارے کلام بازی کے، یعنی اشاروں سے بات کر سکتے ہو لیکن زبان تمہاری سلب میں کر دوں گا۔ اور یہ نشانی واقعتاً مقرر ہوئی۔ اس آیت کے ضمن میں قوت گویائی ان کی جو تھی، بولنے کی پاور، وہ سلب کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ 3 دن تک کچھ نہیں بول سکے، اور بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اشاروں میں بات کرو۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا ذکر کرو بہت کثیر، بکثرت اس کو یاد کرتے رہو، یعنی اپنے دل میں اب یاد کرو، زبان تو تمہاری تالے لگ گئے تو اپنے دل میں بات کو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، اس کی ثنائی بیان کرو، اس کی قدرتوں کو یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کیا کرتے رہا کرو، اس کو دل میں اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، تسبیح بیان کرتے رہا کرو، بالعشیّ والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اور یہی موقع ہوتا ہے دوستوں، آپ لوگوں نے نوٹ بھی کی ہوگی یہ بات، کہ جب اشراق کا وقت ہوتا ہے آپ لوگ کو لگتا ہے نا کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں، چڑیا ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری لہلا رہی ہوتی ہیں اور ایک طریقے سے بہت خوبصورت آواز آ رہی ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اور یہی معاملہ شام کا ہوتا ہے کہ چڑیاں جو ہوتی ہیں وہ لہلا رہی ہوتی ہیں اور چہچہا رہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی ممکن ہے، ممکن کیا بلکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ آپ لوگ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نور میں میرے خیال سے، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تمام چرند پرند بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی گویائی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ان کو جس طرح قوت گویائی دی ہے تمہیں بھی دی ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کو اور اچھا پہچانتے ہیں۔ تمہیں ہم نے ایک اختیار رائے دی ہوئی ہے، انسانوں کو ایک آزادی رائے دی ہوئی ہے، آزادی خیال دیا ہوا ہے، تو تم بھی مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو کہ تم کیوں اس دنیا میں آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوستوں، یہاں ہمارا اختتام ہوا رکوع کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجل سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کمر کسنے کی توفیق عطا فرمائے، اس
قرآن مبارک، اس کلام مبارک کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنا امام، رہبر اور اپنا ہادی اور اپنا مددگار آگے رکھ کر ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق، سعادت اور ہمت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ وذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔